یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 تا آیت نمبر 37 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر ہم نے کتاب کے وارث وہ لوگ کیے کہ جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا، پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی ہی جان کا، اور کوئی ان میں درمیانے ہیں، اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا خوبیاں لے کر اللہ کے حکم سے۔ یہی بہت بڑی بزرگی ہے۔ باغ میں داخل کیے جائیں گے وہ، اور ان کو وہاں زیور پہنائے جائیں گے، کنگن سونے کے اور موتی کے، اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی، اور وہ کہیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، جس نے اتارا ہمیں اور آباد کر دیا گھر میں اپنے فضل سے، کہ نہ پہنچے اس میں ہمیں مشقت اور نہ ہی ہمیں اس میں تھکنا ہوگا۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان پر حکم ہوگا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان پر وہاں کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ یہ سزا دیتے ہیں ہم ہر ناشکری کرنے والے کو۔ اور وہ چلائیں گے اس میں، اے ہمارے رب ہم کو نکال اس سے، ہم کچھ بھلے کام کریں، وہ کام نہیں جو ہم دنیا میں کرتے رہے۔ کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں عبر نہ دی تھی اتنی کہ جس میں تم سوچ لیتے، جس کو سوچنا ہوا، اور پہنچے تھے تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈرانے والے، اب چکھو کوئی نہیں گناہ گاروں کا مدد کرنے والا۔ مذکورہ آیات کا سلسلہ اور رد پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی صفات کا بیان فرمایا تھا جو اللہ کی خشیت دل کے اندر رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں،
اور ان کی صفات بیان کی تھیں، اور پھر ان صفات کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں اعمال صالحہ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کر کے، کہ جس تجارت میں کوئی خسارہ ہونے والا نہیں ہے۔ مذکورہ آیات کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ہم نے پھر اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کا انتخاب کر لیا کہ ہم نے انہیں پھر اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ اس سے مراد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فرمایا کہ اپنے بندوں میں سے جسے ہم نے منتخب کیا اور پسند فرمایا، ان کو اس قرآن کا وارث بنا دیا۔ اور پھر ان کی 3 قسمیں ذکر فرمائیں۔ نمبر 1 ظالم، نمبر 2 مقتصد، اور نمبر 3 سابق بالخیرات۔ ان تینوں قسموں کی تفسیر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے ظالم کا ذکر ہوا کہ وہ منتخب بندے 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 ظالم سے مراد وہ آدمی جو واجبات میں کوتاہی کرتا ہے اور محرمات کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ نمبر 2 مقتصد، یعنی درمیانی چال چلنے والا، اعتدال پر رہنے والا وہ شخص ہے جو تمام واجبات شرعیہ کو تو ادا کرتا ہے اور تمام حرام کاموں سے بھی بچتا ہے، مگر بعض اوقات مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے اور بعض مکروہات کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا سابق بالخیرات، وہ شخص ہے جو تمام واجبات اور مستحبات کو بھی ادا کرتا ہے اور محرمات اور مکروہات سے بھی بچ جاتا ہے اور بعض مباحات کو بھی شبہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی صفات والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا وارث بنا دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے ان لوگوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور لباس ان کا ریشمی ہوگا، اور پھر وہاں یہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یعنی دنیا کے اندر جو ہمیں غم کھائے جا رہا تھا آخرت کے حوالے سے اور اپنے اعمال بد کے حوالے سے۔ فرمائیں گے کہ ہمارا رب مغفرت کرنے والا اور جو اعمال ہم نے کیے تھے اس کی قدردانی کرنے والا ہے۔ جو اعمال بطور گناہ کے ہو گئے اللہ نے ان گناہوں کو بخش دیا، اور جو اعمال ہمارے اعمال صالحہ تھے اگرچہ وہ اس درجے کے نہ تھے لیکن اللہ رب العزت نے ان اعمال کی قدردانی کرتے ہوئے انہیں قبول کر لیا اور ان کا اجر ہمیں عطا فرما دیا، اور پھر انہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو جنت کی صفات اگلی آیت کے اندر یہ بیان کی گئی، یہ کہ وہ دار المقامہ ہے، اس کے ختم ہونے یا اس کے زوال یا وہاں سے نکالے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وہاں کسی کو کوئی غم پیش نہیں آئے گا۔ تیسرا یہ کہ وہاں کسی کو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوگی، جیسے دنیا میں آدمی کو تھکاوٹ ہوتی ہے، کام کاج کو چھوڑ کر وہ نیند کو محسوس کرتا ہے۔ جنت اس قسم کی چیزوں سے پاک ہوگی۔ اس کے مقابلے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کا انکار کرتے رہے، ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا، وہاں ان کو نہ موت آئے گی اور نہ ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا۔ وہ جہنم کے اندر چلائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے، اور ہم پھر دنیا کے اندر جائیں گے اور پھر ہم اچھے کام کریں گے۔ فرمایا گیا کہ جب یہ فریاد کر رہے ہوں گے کہ ہم نیک عمل کریں گے، پچھلی بدعملیوں کو چھوڑ دیں گے، اس وقت انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر اور اتنی مہلت دنیا کے اندر نہیں دی تھی کہ جس میں غور کرنے والا اپنے لیے صحیح اور غلط راستے پر غور کر سکتا ہے؟ یعنی تمہیں دنیا کے اندر یہ موقع دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی فرمایا وجاءکم النذیر، اور تمہیں ڈرانے والا بھی تو بھیجا گیا تھا تمہارے پاس، جو تمہیں اس دن کے عذاب سے تمہیں ڈراتا تھا، اور تمہیں خود بھی عمر دے کر تمہیں مہلت دی گئی تھی کہ تم غور اور فکر کر لو اور اللہ کو پہچان لو، اور اپنے اچھے اور برے کو پہچان کر
اس کے مطابق اپنا فیصلہ کر لو۔ آیت میں فرمایا گیا کہ حق اور باطل کو پہچاننے کی عمر بھی دی، اور عمر بھی ایسے حصے میں پہنچ گئی جس کو بلوغت کی عمر، سمجھداری کی عمر کہا جاتا ہے، اس کے لیے عقل بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر دور کے اندر اپنے پیغمبر بھی بھیجے کہ وہ حق کی طرف ہدایت کریں اور باطل کے راستے سے ان لوگوں کو بچائیں۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگ عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں گے اور انہیں کوئی بھی مدد کرنے والا ان کا نہیں ہوگا جو انہیں عذابات سے بچا سکے۔ آیات کے حوالے میں سے فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں اہل جنت کو سونے کے زیورات اور ریشمی لباس پہنائے جائیں گے فرمایا گیا ہے، جبکہ یہ چیزیں مرد کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونے کا زیور پہننا حرام ہے اور ریشمی لباس بھی، اس کے عوض میں ان کو جنت میں یہ سب چیزیں دی جائیں گی۔ اور اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ زیور پہننا عورتوں کا کام ہے، یہ مردوں کے شایان نشان نہیں، کیونکہ آخرت اور جنت کے حالات کو دنیا کے حالات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس مرد نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ریشمی لباس پہننے والا آخرت میں اس سے محروم ہوگا اگرچہ وہ جنت میں چلا بھی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔